پھر ساتھ اپنے وقت کے امام سے محبت کرے، اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ یقیناً ہم اس زمانے میں دیکھیں تو محبت بھی ہوگی، شاید معرفت بھی کرتے ہوں گے، تو یہ اگر روایات میں دیکھیں تو یہ انسان اپنے وقت کے امام سے محبت کر رہا ہے، معرفت بھی ہے، تو یہ سب لوگ ایک ہی طرح کے ہیں یا ان کی کوئی الگ اقسام بھی ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو افراد ہیں خصوصاً وہ چاہے اپنے مومنین کے درمیان ہیں تو وہ چند گروہ میں تقسیم ہیں۔ صحیح۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ناظرین، امام محمد تقی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ لما سمی المنتظر، کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کو منتظر کیوں کہا گیا؟ تو قال ان لہ غیبہ، کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت ہوگی، یکثر ایامہا ویطول امدہا، اس غیبت کے دن بہت زیادہ ہوں گے اور اس کی مدت طولانی ہوگی، یعنی امام نے اشارہ کیا کہ وہ غیبت طولانی ہوگی۔ اب جب امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد امام نے لوگوں کی تقسیم کی غیبت کے زمانے میں، فینتظر خروجہ المخلصون، کہ امام وقت کا، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا انتظار کریں گے تو کون؟ فقط اور فقط مخلص افراد انتظار کریں گے، یعنی نجات کس کو ملے گی؟ جو مخلص ہیں، مخلصون۔ مخلص کون ہے؟ جو امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، تو فقط ان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، زبانی لقلقہ نہیں ہے، یا ان کے یہاں انتظار ایک ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک جمود نہیں ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام آئیں گے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ظلم سے نفرت اور اظہار بیداری اور اپنے کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں انشاءاللہ امام کا ظہور ہو گیا تو ہم امام کے ناصر و مددگار قرار پائیں گے۔ اس امید کے ساتھ وہ انتظار کر رہے ہیں اور اپنے کو ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہیں مخلصون، کہ جو نجات پائیں گے اور جو واقعاً امام کے منتظر کہلاتے ہیں اور امام کی نگاہ میں منتظر ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے مخلصون۔ دوسری قسم جو امام جواد علیہ السلام نے بیان کی، وَيُنْكِرُهُ الْمُرْتَابُونَ، اور بعض وہ ہیں جو شک کرنے والے ہیں اور یہ امام کا انکار کریں گے۔ یہ شک کرنے والے کون؟ جو امام کا انکار کریں گے، یعنی یہ پہلے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف پر ایمان رکھتے تھے، مگر غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے یہ شک میں مبتلا ہو گئے اور امام کا انہوں نے انکار کر دیا کہ خاکم بدہن کوئی امام کا ظہور نہیں ہوگا، کوئی امام نہیں ہے، اور یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ تو یہ مرتابون، یہ نجات نہیں پائیں گے، یعنی پہلے مومن تھے مگر یہ غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے، فتنہ و فساد کے کثرت کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے۔ تیسرے جو امام نے بیان کیا، وَيَسْتَحْزِئُ بِهِ الْجَاهِدُونَ، بعض افراد وہ ہیں جو حقیقت کو جانتے ہیں کہ امام وقت ہیں اور ان کی یہ خصوصیات ہیں جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، مگر وہ انکار کریں گے جاننے کے باوجود۔ یہ کون سے افراد ہیں؟ جو حقیقت کو جانتے ہیں مگر استہزاء، مذاق بنائیں گے امام وقت کا، جانتے ہیں سب کچھ مگر جاننے کے باوجود استہزاء کر رہے ہیں، یہ بھی ظاہر سی بات ہے نجات نہیں پا سکتے ہیں، ہلاک ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا وَيُكَذِّبُ فِيهَا الْوَقَّاتُونَ، اور بعض وہ ہیں کہ جو انہوں نے امام وقت عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے وقت معین کر دیا ہے اپنی طرف سے، دن یہ ہوگا، تاریخ یہ ہوگی، یقیناً بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے مگر اس طرح نہیں جس طرح بعض لوگ اپنی طرف سے معین کر رہے ہیں، نہیں، یہ حق ہم کو حاصل نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، ہم کو حکم ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام کا انتظار کریں اور جیسا امام چاہتے ہیں ویسا اپنے کو بنانے کی کوشش کریں، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ وقت معین کرنا یہ ہمارے اصلاً ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ انسان پھر ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ یہ افراد بھی امام نے کہا جھٹلا دیں گے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ اپنی طرف سے ایک وقت معین کریں گے، کوئی بھی اگر کسی چیز کے لیے کوئی وقت معین کرے اور اس معین کردہ وقت پر اس کا مقصود حاصل نہ ہو تو مشکل کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، انکار کر بیٹھتا ہے اس چیز کا، لہذا وقاتون۔ اس کے بعد جو امام نے کہا کہ آخری قسم کون سی ہے، وَيَحْلُقُ فِيهَا الْمُسْتَعْجِلُونَ، اور بعض افراد وہ ہیں جو ہلاک ہو جائیں گے جلدی کرنے والے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہر مورد میں آپ نے دیکھا ہوگا، خصوصاً آج کے زمانے میں جو ماحول چل رہا ہے، دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہے،
مسلک تشیع کے خلاف ہے، اور تشیع کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے اگرچہ سعی لا حاصل ہے اس کی، لیکن کوششیں جاری و ساری ہیں اسلام کے احکام کو پامال کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں جلدی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہو گیا، امام کیوں نہیں آ رہا ہے، شیعوں کو مارا جا رہا ہے، امام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام قائم عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت ہوگی طولانی، اور ان اللہ یحب، یعنی اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے ان یمتحن یا ان یمتحن الشیعہ، کہ اپنے شیعوں کا امتحان لے۔ ظاہر سی بات ہے، امتحان کے ذریعے درجات پتہ چلتے ہیں، درجات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ان مشاکل میں ذرا سی مشکل آئی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ہم تو امام کے چاہنے والے، ہم تو امام کے ماننے والے ہیں۔ بھائی آپ پہ اگر آج کے زمانے میں مشکل، تو آپ کی مشکل عمار یاسر سے زیادہ نہیں ہے، آپ کی مشکل ابو ذر غفاری سے زیادہ نہیں ہے، آپ پر ظلم و ستم میثم تمار سے زیادہ نہیں ہوا ہے۔ آپ پر ظلم و ستم اگر ہو رہا ہے تو حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لہذا یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سب سے زیادہ بافضیلت ہیں تمام ائمہ اور تمام معصومین کے اصحاب میں، کیوں؟ چونکہ جیسا امتحان جس نے دیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوا، اسی کے حساب سے اس کو نمبر ملے، یا جو بھی اپنے لفظوں میں آپ تعبیر کریں، اللہ کے یہاں سے اس کو درجہ ملا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں 15 شعبان زیارت امام حسین علیہ السلام کی مستحب ہے، یعنی تاکید ہے کہ آپ جائیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ سب سے افضل عمل شب 15 شعبان امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی شب میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ جائیں امام حسین کے اصحاب کے پاس، ان سے کہیں کہ جو معرفت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی امام وقت کی، کہ آپ نے امام وقت کی نصرت کو ہر چیز پر مقدم کیا۔ یہ مستعجلون، جلدی نہیں ہے۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے مولا آپ دعا کریں، آپ حملہ آور ہوں، آپ مولا عباس کو اجازت دیں، ہم کو اجازت دیں، ہم انہیں قتل کر دیں، طاقت دی ہے اللہ نے ہم کو، قدرت ہے نہیں۔ جو امام کا ارادہ ہے، اس لیے کہ امام بہتر جانتے ہیں، تو یہ افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ اصل کون ہے؟ امام نے کہا ان میں وقاتون، وقت معین کرنے والے، جاہدون، انکار کرنے والے، یا اسی طریقے سے مستعجلون، جلدی کرنے والے، اصل یہ مرتابون، شک میں مبتلا ہونے والے، یہ سب نجات نہیں پائیں گے۔ 5 قسموں میں امام نے تقسیم کی۔ اصل کون ہے جو نجات پائیں گے؟ مخلصون۔ مخلصون کون ہے ناظرین؟ جن کے یہاں انتظار ٹھہراؤ نہیں ہے، جمود نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم سے نفرت ہے، جس کے بس میں جتنی ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے کو امام کا پیروکار بنانے کے لیے، اور یہ زمانے میں جو مشکلات ہیں، امتحان کا دور ہے، ان سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ جو اس کا عقیدہ امام وقت کے بارے میں ہے، اپنے اس عقیدے پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور یہی اصل کمال بندگی ہے، یہی اصل کمال اطاعت ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے ہم کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ سے بیان کر رہے تھے۔ یقیناً امام علیہ السلام کے غیبت کے اس زمانے میں، کہ جو کہ ایک مشکل زمانہ ہے، اور پھر روایات میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ابھی ظاہراً جو غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ان کے فضائل پڑھیں کہ ان لوگوں کے کیا فضائل ہیں جو غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یقیناً انسان تعجب کرتا ہے کہ کس قدر فضائل ان لوگوں کے ہیں کہ جو اس زمانے میں امام کی جو ہے وہ ظاہراً ان کی زیارت سے محروم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کی امامت پر عقیدہ بھی رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اعمال بھی انجام دے رہے اور امام کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ امیدی نہیں کیا ہے وہ امید کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسی باعث کہ وہ اس امید سے زندگی بسر رہے ہیں، ان کے فضائل اور ان کی جو ہے وہ ان کے کمالات اور ان کے اجر میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہے باقی لوگوں کے نسبت۔ شاید باقی لوگوں کا وہ اجر نہیں ہوگا جو آج کے زمانے کے لوگوں کا اجر ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کے بعد یہ زمانہ غیبت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو خود امام کی معرفت بھی رکھتے ہوں گے، ان سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور پھر غیبت کے طولانی ہونے کے باعث امام کی امامت سے متعلق جو عقیدہ ہے اس پر برقرار رہتے ہیں اور امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ یقیناً صرف یہی کامیاب لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو شک میں مبتلا ہوں گے یا کسی بھی صورت ہوگا، یقیناً وہ فلاح نہیں پائیں گے اور وہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ آخر میں ہم چاہیں گے اس حوالے سے ضرور بات کی جائے، جب بھی بات کی جاتی ہے تو امام علیہ السلام سے متعلق
بعض روایت میں جیسے ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ بھی جو ہے وہ نامہ اعمال کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور بعض چیزوں کو دیکھ کر امام جو ہے وہ خون کے آنسو روتے ہیں، اور پھر بعض کو دیکھ کر امام فرحت و مسرت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے، چونکہ ناظرین یعنی اس حوالے سے بھی بہت سارے سوال کرتے ہیں خود امام کی نسبت کہ ہمارے وقت کے امام کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آیا ہم ان کو پکاریں تو وہ سنتے ہیں نہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے ضرور کچھ بیان کیجیے گا۔ جو بالکل ابتدائی کلام میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، صحیح، آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہمارے اس مقام کو ہم کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ یقیناً امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، امام جو السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ، اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ آپ پر ہمارا سلام ہو، یہ امام کی زیارت کا جملہ ہے ظاہراً، جو روز جمعہ کو امام کی زیارت مختصر سی ہے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا قبلہ، جیسا آپ نے بیان فرمایا کہ اگر امام، جیسے کہ فرمایا کہ امام سلام کا جواب بھی پلٹاتے ہیں، وہ ہماری کانوں تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر بات وہی جو شاعر نے لکھی کہ آنکھوں پہ بھی پردہ ہے اور پھر کانوں پہ بھی پردہ ہے کہ آواز نہیں ٹکرا رہی۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اب یہیں پہ میں آپ کو بیان کروں جو ہم کو شک نہیں کرنا ہے، صحیح، جو امام نے کہا لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا، اور معرفت نہیں ہوگی حتی تسلموا، جب تک سر تسلیم خم نہیں کرو، اپنے کو سپرد نہیں کرو۔ حسین بن روح جو امام عجل اللہ فرجہ الشریف کے نائب ہیں غیبت صغریٰ میں، بہرحال ان کو لوگ اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، سوالات دیتے ہیں، یہ لے کر جاتے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں اور جواب ادھر سے دے کر آتے ہیں۔ ایک شخص کو شک ہوا کہ یہ جواب اپنے پاس سے تو نہیں لکھ کر ہم کو دیتے ہیں، یا امام کے طرف سے جواب لے کر آتے ہیں۔ اب آپ محسوس کریں کہ اس نے کیسے امتحان لیا، اور یہ اس کی معرفت پر بھی دلالت کرتا ہے یہ قصہ اور یہ بات کہ اس کو معرفت تھی امام کی۔ صحیح، تو اس نے کیا کیا، ایک کاغذ لیا اور اس کاغذ پر اپنی انگلی سے 4-5 سوال لکھے۔ ایک مرتبہ میں قلم سے لکھتا ہوں، یہ قلم سے یا کسی آپ نے ٹائپ کیا تو کاغذ پر ثبت ہو گیا، اب ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی انگلی سے لکھ رہے ہیں، کچھ ایسی انگلی بس چلا رہے ہیں کاغذ پر، اب آپ کیا لکھ رہے ہیں مجھ کو تو نہیں دکھ رہا ہے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں جب تک آپ نہ بتائیں، وہ بھی جو بتائیں گے وہی میں سنوں گا، یعنی اصلاً بیکار ہے وہ لکھنا آپ کا۔ اس نے اپنے قلم سے نہیں بلکہ ایسی انگلی سے لکھا، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال آگے، اور وہ بند کر کے حسین بن روح کو دے دیا کہ جاؤ یہ سوال میرے امام کو دینا۔ اور اس نے کیا، چونکہ اس کا عقیدہ تھا، معرفت تھی کہ اگر یہ واقعاً امام کی طرف سے میرا جواب لے کر آتے ہیں تو امام کاغذ پر لکھی ہوئی سطروں کا محتاج نہیں، امام دلوں کے راز سے واقف ہے، لہذا امام جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، میں نے اپنی انگلیوں سے اس کاغذ پر کیا لکھا ہے، جو میرے ان انگلیوں سے اس کاغذ پر ثبت ہوا ہے وہ امام تو پہچان لیں گے، خود دیتا ہے تو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، تو اب یہ بہرحال گئے حسین بن روح امام کے پاس ان کا خط لے کر، اب جب جواب لے کر آئے ہیں واپس تو اس پر کاغذ پر سوال بھی لکھے ہوئے تھے اور جواب بھی لکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ ناظرین محسوس کریں، جس نے شک کیا تو امامت پر شک نہیں، حسین بن روح کے بارے میں بہرحال ہو جاتا ہے کہ نہیں معلوم یہ امام کے سچے نائب ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر یہ امام کی طرف سے جواب لے کر آتے ہیں یا خود کہیں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لکھتے ہیں، جواب ہم کو دے دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے بارے میں، اگر یہ امام کی طرف سے جواب لے کر آتے ہیں تو یہ اس کاغذ پر جو میں نے اپنی انگلی سے لکھا ہے یہ جواب میرے سوال کے حتماً مل جائیں گے، چونکہ جو میں نے لکھا ہے میرے امام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اب یہ گئے، ان کے سوال بھی لکھے ہوئے تھے اور اس کے جواب بھی اسی کاغذ پر لکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے امام وقت کی، اس میں معرفت کا بھی ایک گوشہ ہے، اور یہ ہے ذمہ داری کہ امام ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہیں، امام ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا آج غیبت کے زمانے میں جو ایک جملہ ناظرین ہمارے گھر کے بزرگ بولتے ہیں کہ بچے گھر کی زینت ہوتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام نے کہا بھی ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہیں بنو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ امام صادق کا ماننے والا جا رہا ہے، بلکہ جب کہے کہ یہ امام صادق کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا منتظر جا رہا ہے، ان کا ماننے والا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو یہ بیان کیا، مخلصون کا مصداق جا رہا ہے، تو ہمیں خوشی ہوگی۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ غیبت کے زمانے میں اس طرح امام کی امامت پر جو عقیدہ ہے، معرفت کے ساتھ اس اپنے اعمال کو انجام دیں کہ ہمارے عمل
جو ہم نے انجام دیا ہے وہ امام کے حضور پہنچتے ہیں، لہذا وہ عمل انجام دیں کہ جس سے ہمارے اعمال خوش ہو، ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے امام کو خوشی ہو، وہ اعمال انجام نہ دیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے امام کو تکلیف ہو۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمیشہ قیمتی وقت نکالتے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یقیناً وقت کے امام بھی ہمارے اس نامہ اعمال سے آگاہ ہیں کہ جو ہم انجام دیتے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں، کتنا پکارتے ہیں یہ ہمارے امام جانتے ہیں۔ ہم کتنا اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کو کتنا اپنے وقت کے امام کے لیے آمادہ کرتے ہیں، ہمارے اعمال کس قدر ہماری زبان کا ساتھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، ہم زبان سے جو کہتے ہیں کہ ہمارا کردار بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو وقت کے امام جانتے ہیں۔ اگرچہ آج ہم یہاں وقت کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں امام کی سلامتی کے لیے یا امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور امام جلد ظہور فرمائیں، یہ جو دعا مانگ رہا ہوں کیا وقت کا امام بھی سن رہا ہے کہ نہیں؟ میری یہ دعائیں وقت کے امام کو جا بھی رہی ہیں یا نہیں؟ جو اپنے جو باتیں جو اعمال امام کے لیے بھیجتا ہوں آیا یہ امام تک پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں؟ یقیناً جب آپ یہ نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے تو وہ تمام چیزیں جو آپ نے امام کے لیے انجام دی ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اے مولا، آپ کے چاہنے والے نے آپ کی خدمت میں یہ عریضہ لکھا ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ شب گزری ہے اور آج دن گزر چکا ہے۔ یقیناً جیسے اس میں بھی ہے کہ ایک عریضہ لکھا جائے مولا کے نام میں، یقیناً ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں امام کے چاہنے والوں نے امام کی خدمت میں